اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 98۔ بادشاہ کا اپنے مصاحب پر غصہ کرنا اور مجرم کی بادشاہ سے ایک سفارشی کا سفارش کرنا، بادشاہ کا سفارش کو قبول کر لینا، مصاحب کا سفارشی سے رنجیدہ ہونا۔ ایک بادشاہ نے ایک مصاحب پر کسی وجہ سے عتاب کیا اور تلوار نکال لی کہ اسے سزا دے۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ سفارش کرے۔ عماد الملک جو بادشاہ کے خواص میں سے ایک تھا، وہ ہمیشہ سفارش کے لیے اسی طرح خاص سمجھا جاتا تھا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشر میں عام شفاعت کے لیے مخصوص ہوں گے۔ بادشاہ نے عماد الملک کی سفارش پر تلوار ہاتھ سے رکھ دی۔ بادشاہ نے کہا کہ خواہ یہ مصاحب شیطان تھا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ شاہ نے عماد الملک سے کہا، مجرم کی خواہ سینکڑوں خطائیں ہوں، جبکہ تو بیچ میں آ گیا ہے، میں سینکڑوں غصوں کو پی لوں گا، چونکہ تجھ میں اور مجھ میں بالکل اتحاد ہے۔ تیرا خوشامد کرنا بائینہ، میرا خوشامد کرنا ہے۔ اگر تو سفارش نہ کرتا تو خواہ زمین و آسمان تہو بالا ہو جاتے، میں کبھی معاف نہ کرتا۔ میرا یہ بیان تجھ پر احسان رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تیرے مرتبے اور عزت کی تشریح ہے۔ یہ سفارش تو نے نہیں کی بلکہ میں نے خود کی ہے، کیونکہ تو اپنی صفات و خواہشات کو میری صفات و خواہشات میں فنا کر چکا ہے۔ تو محض سفارش کا ایک آلہ ہے، کام کرنے والا تو میں ہوں۔ میں نے سفارش تم پر لا دی، تو نے خود اس بوجھ کو نہیں اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی شخصیت کو ذات باری تعالیٰ میں فنا کر دیا تو جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مٹھی بھر کنکریوں کو پھینکنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہوا، بلکہ خدا کی طرف منسوب ہوا۔ اسی طرح جب تو اپنی صفات کو میری صفات میں گم کر چکا ہے تو سفارش کرنا تیری طرف منسوب نہ ہوگا۔ کلمہ طیبہ میں لا الہ میں غیر اللہ کی نفی ہے اور الا اللہ میں ذات باری تعالیٰ کا اس بات ہے۔ تو اسی طرح تیرا میرے ساتھ معاملہ ہے، تو غیر کا انکار کر چکا ہے اور مجھ میں فنا ہو چکا ہے، لہٰذا تو فانی بھی ہے اور باقی بھی، اور تو محکوم بھی ہے اور حاکم بھی۔ وجود حقیقی صرف شاہ کا ہے، تو تیرا دینا تیری طرف منسوب نہ ہوگا، شاہ کی طرف منسوب ہوگا۔ عماد الملک کی سفارش سے نجات پا جانے کے بعد وہ مصاحب عماد الملک سے ناراض ہو گیا۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہنی شروع کر دی، کوئی اسے پاگل کہتا، کوئی احسان فراموش کہتا۔ ایک ناسے نے مصاحب سے پوچھا، ایسی بلائی کرنے والے سے تو کیوں ناراض ہو گیا؟ اس نے تو تجھے قتل ہونے سے بچایا۔ ایسا محسن تو اگر ظلم بھی کرے تو اسے خوشی سے برداشت کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی بلائی سے ناراض ہوا جائے۔ مصاحب نے جواب دیا، میری جان تو شاہ کے لیے تھی، یہ بیچ میں آ کر بچانے والا کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے لیے خدا کے ساتھ وہ وقت بھی ہوتا ہے جس میں نہ کسی مقرب فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ کسی مرسل نبی کی۔ اس مصاحب نے کہا کہ مجھے شاہ وقت سے ایسا قرب حاصل تھا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات باری تعالیٰ سے تھا۔ عماد الملک کی اس میں گنجائش کہاں تھی؟ میں نے شاہ کے علاوہ سب کی نفی کر دی ہے، اسی کی دوستی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اب اس کا اختیار ہے میرے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جو سر شاہ کے ہاتھ سے کٹ جائے وہ باعث فخر ہے، اور جو دوسرے کے سامنے جھکے وہ باعث ذلت ہے۔ جس رات کو شاہ کے غصے نے کالا کیا ہو وہ عید کے ہزاروں دنوں سے افضل ہے۔ جس کو مشاہدہ حق حاصل ہے اور وہ ذات حق کا طواف کرتا ہے، اس کے لیے قہر و لطف میں یکساں لذت ہوتی ہے، اور وہ کفر اس کی سزا سے بالاتر ہوتا ہے۔
اس مقام مشاہدہ کو کسی عبادت کے ذریعے سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ نہایت مخفی ہے۔ عبارتیں اس کی تعبیر سے قاصر ہیں، جس میں انسانی اور مادی الفاظ روح کے اعلیٰ مقام کی تعبیرات سے قاصر ہے۔ اگرچہ علم الاسماء اور الفاظ کی تعلیم من جانب اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، لیکن وہ اسماء ان مادی حروف تہجی سے نہ بنے تھے۔ جب ان غیر مادی اسماء نے مادی لباس پہن لیا تو ان کی روحانیت ختم ہو گئی اور ان میں تاریکی آ گئی۔ ان اسماء کو مادی لباس اس لیے پہنا دیا گیا تاکہ مادی انسان ان کے معنی سمجھ سکے۔ مصاحب نے کہا، اگرچہ عماد الملک نے بظاہر مجھے بادشاہ کے غصے سے نجات دلائی، لیکن میری اصل گریزگاہ خود شاہ ہے، لہٰذا میں اس کا ممنون احسان نہیں ہوں۔ میں اپنا اصل مقصود الفاظ سے نہیں سمجھا سکتا۔ الفاظ اگرچہ ایک حیثیت سے مقصد کو واضح کرتے ہیں، لیکن 10 حیثیتوں سے اس میں اور ابہام پیدا کر دیتے ہیں۔ میرا اور بادشاہ کا وہی معاملہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے۔ جس طرح خلیل اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد کو پسند نہ کیا، مجھے بھی اس لیے عماد الملک کی مدد پسند نہ آئی۔ مشاہدہ کے بعد واسطوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مشاہدہ میں مستغرق تھے، ان کو جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ناگوار گزرا۔ ہر دل میں یہ استطاعت نہیں کہ وہ وحی کو سن سکے، اس لیے کہ وحی کو بذریعہ حروف و آواز سنایا گیا ہے۔ اگر ہر سننے والے میں وحی کو سننے کی استعداد ہوتی تو پھر حرف و آواز کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو فنایت کا مقام حاصل ہے، لیکن میرا معاملہ اس سے بھی نازک ہے، اس میں کسی واسطے کی گنجائش نہیں، خواہ وہ فنا فی اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام فنایت کی وجہ سے خدا ہی کا کام ہے، لیکن وہ اس کام پر مامور نہیں ہے، ورنہ وہ کہتے کہ میں خدا کی طرف سے اس کے حکم پر مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس طرح کی مدد عوام کے لیے عین لطف خداوندی ہے، لیکن عاشقان خدا کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جو کام نیک لوگوں کے حسنات ہیں، وہ کام بسا اوقات مقربین بارگاہ کے لیے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ریاضت اور مجاہدہ کی ضرورت ہے، تب عوام سمجھ سکتے ہیں کہ مشاہدہ کے بعد درمیانی حروف اور واسطہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سے مصائب پر صبر کرنے کے بعد حروف کے ذریعے اس حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جو شخص مصائب کے عمدہ نتائج پر نظر رکھے گا، سعادت حاصل کر لے گا۔ انجام پر نظر رکھنے والا سمجھتا ہے کہ دنیا آخرت کا کھیت ہے، جو یہاں بوئے گا وہاں کاٹے گا، کیونکہ جس کی نظر عمدہ پیداوار پر ہوگی وہ کھیتی میں زیادہ محنت کرے گا۔ جس طرح دنیا خود مقصود نہیں بلکہ آخرت کا ذریعہ ہے، اسی طرح کوئی بھی معاملہ محض معاملے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد نفع اور فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی حقیقت کا انکار محض انکار کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیش نظر بالمقابل کی مغلوبیت اور اپنی فوقیت ہوتی ہے۔ ہر کام کی محض صورت اس وقت لذت بخش ہوتی ہے جب اس میں کوئی مقصد مضمر ہو۔ کام کرنے والے سے لوگ پوچھتے ہیں تو کیوں کام کرتا ہے، تو ان کا مقصد اس کے اصلی مقصود کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ معاملوں کی ظاہری صورت کی مثال تیل کی سی ہے، اور اصل مقصود کی مثال تیل سے پیدا ہونے والی روشنی کی ہے۔ یاد رکھو، اسی طرح آسمان اور دنیا کے پیدا کرنے سے ان کی صورت مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کی پیدائش میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حکمت دان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آسمان اور دنیا کا پیدا کرنے والا حکیم ہے، کیونکہ کائنات کا نظام اور ترتیب اس بات کے گواہ ہے۔ حمام میں جو تصویریں لگی ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، خواہ صحیح ہو یا غلط۔ دنیا کی ہر چیز پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 99۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے سوال کرنا کہ تو کیوں ایک مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو تباہ کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس بات کا جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے خدا، تو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت حق تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ تیرا یہ سوال انکار اور غفلت پر مبنی نہیں ہے، اس لیے میں درگزر کرتا ہوں ورنہ سزا دیتا۔
تو اس لیے معلوم کر رہا ہے تاکہ عوام کو ہماری حکمتوں سے آگاہ کر دے، ورنہ تجھے مخلوق کے پیدا کرنے میں ہماری حکمتیں معلوم ہیں۔ سوال علم کے منافی نہیں ہے۔ کسی چیز کے بارے میں سوال آدھا علم ہوتا ہے، اگرچہ تو اس سے واقف ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ عوام بھی آگاہ ہو جائیں۔ کسی چیز کا علم ہو جانے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوال جواب ہو سکتا ہے۔ علم ہی گمراہی اور ہدایت کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ نمی اور تری ہی پھل میں شیرینی کے علاوہ تلخی بھی پیدا کرتی ہے۔ ملاقات اور تعارف سے دشمنی اور دوستی پیدا ہوتی ہے، اور غذا ہی سے بیماری اور صحت دونوں پیدا ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو ناواقفوں کو حکمتوں سے واقف کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو جاہل عارفانہ برت رہا ہے۔ ہم بھی اس کے علم سے انجان بن کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ دنیا میں طریقہ رائج ہے کہ تو جاہل برت کر معاملہ کو حل کر لیتے ہیں۔ گدھا بیچنے والے آپس میں فرضی طور پر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ گاہک گدھا خرید لیتا ہے۔ اللہ نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھیتی بو دو۔ جب کھیتی تیار ہو گئی تو انہیں اسے کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تو نے خود کھیتی بوئی اور پھر اسے کیوں کاٹ ڈالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، اور دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہ تھا۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ حضرت حق تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دانش اور عقل آپ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر یہ دانش مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ دیکھو انسان کی روحیں دو قسم کی ہیں، ایک پاک ایک ناپاک۔ سب انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہیں۔ کسی جسم میں موتی جیسی روح ہے اور کسی میں کنچ کی پوت کی طرح کی۔ ان روحوں کو بھی اس طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا مناسب ہے، جس طرح گیہوں کو بھوسے سے، تاکہ نیک روحیں جنت کو چلی جائیں اور بری دوزخ کو۔ پہلی حکمت تو مارنے کی تھی، اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ مخلوقات مظہر صفات خداوندی ہے۔ انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 100۔ اس کا بیان کہ حیوانی روح اور جزوی عقل اور وہم اور خیال چھاچھ جیسے، اور وہی کی روح جو باقی رہنے والی ہے چھاچھ میں گھی کی طرح ہے۔ تیری سچائی کا جوہر جھوٹ میں چھپا رہتا ہے، جس طرح گھی کا مزہ لسی کے مزے میں چھپا ہوتا ہے۔ ایک عمر تک روح جسم میں گم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ جسم کی چھاچھ کو بلو کر روح کا مسکہ اس سے الگ کر لیں۔ روح کی تربیت رسول کرتے ہیں، یا وہ لوگ کرتے ہیں جو رسولوں کے لیے بے منزلہ جزو کے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اور اس وحی کو محفوظ رکھنے والے کان محفوظ کر لیتے ہیں۔ مومن کا کان وحی کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور ایسا کان نبی کا ساتھی ہوتا ہے۔ بچہ پہلے ماں کی بات کو سنتا ہے اور پھر خود بولنے لگ پڑتا ہے۔ جس بچے کے کان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ گنگا ہو جاتا ہے۔ گنگا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ماں کی بات نہیں سن پاتا، اور ایسا اس کے کان میں کسی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو آواز اور تعلیم کو قبول کرنے والا نہیں ہے وہ لا محالہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ بغیر تعلیم کے بولنے والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہ تھے، اس لیے ان کو تعلیم اللہ نے خود دی۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی بغیر تعلیم کے اپنے اوپر سے تہمت دفع کرنے کے لیے تعلیم خداوندی سے بول پڑے۔ جس طرح چھاچھ میں سے مسکہ نکالنے کے لیے اس کا بلونا ضروری ہے، اس طرح روح کے اظہار کے لیے جسم کو مجاہدات کے ذریعے بلونا ضروری ہے۔ جس چھاچھ میں سے مسکہ نہ نکالا گیا ہو اس کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ مسکہ نکالا جا سکے۔ اس کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ جسم کو خوب اچھی طرح بلونا چاہیے تاکہ وہ روح کو ظاہر کر دے۔ روح کے مخفی ہونے کی وجہ سے اس کو معدوم نہ سمجھ لینا، یہ جسم فانی اس روح باقی کی دلیل ہے۔ روح جب تک جسم میں ہے، جسم سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جو روح کے نکلنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روح کوئی
अहम चीज थी। मस्त साकी की खुशामद करते हैं तो मालूम होता है कि साकी मौजूद है। रूह जिस्म में छुपी हुई है, तू उसको जैसा बनाएगा बन जाएगी। जाहिर और मौजूद हमेशा मख्फी चीज की दलील बनता है। झंडे के फरेरे पर शेर की तस्वीर के मुख्तलिफ तरीकों पर मुतहर्रिक होने से पता चलता है कि हवा मौजूद है। शेर की हरकतों से इंसान समझ जाता है कि पूर्वा हवा चल रही है या पछवा। इंसानी जिस्म को झंडे पर बना हुआ शेर समझो और फिक्रो अरादा जो रूह से पैदा होता है उसको हवा जैसा समझो। इंसान के जो ख्यालात मशरिक से आए उन्हें सबा और जो मगरिब से आए उन्हें दबोर कहना चाहिए। लेकिन फिक्र की हवा का मशरिक व मगरिब ये मशरिक व मगरिब नहीं है। हवा एक बेरूह चीज है, उसका मशरिक भी बेरूह है और रूह जिससे फिक्र पैदा हुआ है उसका मशरिक कल्ब है। रूह ने कल्ब को रोशन किया है, ये दिन का खुर्शीद उसका छिलका और अक्स है। अगर दिल को रोशन करने वाला खुर्शीद यानी रूह ना हो तो फिर दिन रात नजर नहीं आते और दुनिया का सूरज बेकार हो जाता है। सूरज ना हो और रूह पाकीज़ा हो तो इंसान सब कुछ देख लेता है और उसका काम मुनज़्ज़म होता है। रूह ख्वाब में बगैर चांद सूरज के सब कुछ देखती है। कहते हैं कि नींद मौत की बहन है, लिहाजा जब नींद की हालत में सब कुछ देखता है तो मरने के बाद भी सब कुछ देख सकता है। अगर कोई ये कहे कि ख्वाब में वही चीजें नजर आती हैं जो इंसान ने चांद और सूरज की रोशनी में देखी थी, लिहाजा ये कहना कि रूह अपने देखने में चांद सूरज से बेनियाज है गलत है, तो उसकी बात ना मानना। इंसान ख्वाब में वो मनाजर और सूरतें देखता है जो वो कोशिश से भी चांद सूरज की रोशनी में नहीं देख पाता। अगर इंसान ने वो वाक़यात आंख से देखे हों जो ख्वाब में उसने देखे हैं तो फिर ताबीर के लिए दौड़ा ना फिरे। लिहाजा ये कहना कि ख्वाब बेदारी की दीद का असर है गलत है। ये तो हम अवाम के ख्वाब की बात कर रहे हैं। ख्वास का ख्वाब तो उनको इससे भी ज्यादा असरारे गैब दिखा देता है। हाथी हिंदुस्तान का जानवर है। जब दूसरे मुल्क में वो आराम से सोता है तो वो ख्वाब में हिंदुस्तान के हसीन मनाजर देखता है और मस्त हो जाता है। असरारे गैबी भी उस रूह को ख्वाब में नजर आएंगे जिसका ताल्लुक आलम गैब से है। गधे में ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान के ख्वाब देखे और मस्त हो जाए। जो रूह हाथी की तरह होगी वो अपने असल वतन आलम गैब को ख्वाब में देखेगी। अल्लाह की याद और उसका जिक्र रूह को हाथी सिफ्त बना देती है, लेकिन ये काम हर कमीने का नहीं है। कुरान पाक में है कि हजरत हक ताला पाक रूह और नफ्स मुतमइन्ना को फरमाते हैं, इरजई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, अपने रब की तरफ लौट जा, तू भी खुश है और खुदा भी तुझसे खुश है। अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए। औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहिम की सोहबत इख्तियार कर, तेरे अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी। अगर तुझे औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहिम नजर नहीं आते तो उनके आसार देख ले। औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम के तसर्रुफात जारी हैं। आलम गैब के मुशाहदा का असर ये होता है कि इंसान ख्वाब से दीवाना बनकर उठता है। जो आलम गैब का ख्वाब में मुशाहदा कर लेता है वो तदबीरों पर खाक डाल देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल में नूर पैदा हो जाने की इलामत यह है कि इंसान दुनिया से मुतनफ़िर और आखिरत का मुश्ताक हो जाता है। इस बात की तशरीह के लिए एक किस्सा सुन ले। जिल्द चहारुन, हिकायत नंबर 101। उस बादशाह की हिकायत जिसे हकीकी बादशाही नजर आई, अल्लाह की रहनुमाई और कुन फाशकुन। एक बादशाह था जिसने हकीकी बादशाहत देख ली और क़यामत का मंजर उसके सामने आ गया। वो दुनियावी बादशाहत को बच्चों की मट्टी के ढेर की बादशाहत समझने लगा था। बच्चे खेलने में मट्टी के ढेर लगा लेते हैं। जो बच्चा खेल में जीत जाता है वो कूद कर उस ढेर पर चढ़ जाता है और कहने लगता है कि ये मेरा किला है जो मैंने फतह कर लिया है, और दूसरे बच्चे उस पर रश्क करने लगते हैं। इंसान के मरातिब बुलंद होने में साल हा साल की रियाजतें ही जरूरी नहीं है, बल्कि बयक वक्त उरूज हासिल हो जाता है। एक बादशाह ने ख्वाब में देखा कि उसका हसीन बेटा अचानक मर गया। उसके लिए दुनिया अंधेर हो गई। सोजिश की इंतहा की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी खुश्क हो गए। इस ख्वाब की वजह से बादशाह मरने के करीब हो गया और उसका जिस्म बेकार हो गया।
لیکن اس کی عمر ابھی باقی تھی، اس لیے خواب سے بیدار ہو گیا۔ بیداری سے اسے اس قدر خوشی ہوئی کہ عمر بھر کبھی نہ ہوئی تھی۔ اب وہ خوشی سے مرا جا رہا تھا۔ کبھی انتہائی خوشی بھی موت کا سبب بن جاتی ہے، لیکن جسم اس کی روح کے لیے توق بن گیا اور اس نے پرواز نہ کرنے دیا۔ یہ عجب تماشا ہے کہ چراغ زندگی غم سے بھی بجھتا ہے اور خوشی سے بھی۔ موت کے ان دونوں اسباب کے درمیان انسان زندہ رہتا ہے، اور اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ انسان کا جسم روح کے گلے کا ہار بنا ہوا ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایسا غمناک خواب اس قدر خوشی کا سبب بنے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک جانب موت کا سبب بنتی ہیں تو دوسری جانب زندگی کا سبب بنتی ہیں۔ جسمانی خوشی دنیاوی اعتبار سے کمال ہے، آخرت کے اعتبار سے زوال ہے۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والے خواب میں ہنسی کی تعبیر رنج اور غم سے کرتے ہیں، اور خواب میں رونے کی تعبیر مسرت اور خوشی سے کرتے ہیں۔ شاہ نے سوچا اگرچہ خواب کی بات ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک بدزنی باقی ہے۔ اب اگر خدا نے خواستہ بچہ مرے تو اس کی کوئی یادگار تو باقی رہنی چاہیے۔ خدا کرے لڑکے کے مرنے کا صدمہ مجھے نہ پہنچے۔ بہرحال احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کی یادگار کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ ویسے موت کے سینکڑوں اسباب ہیں جن پر قابو پانا مشکل ہے۔ ہم موت کے کسی راستے کو بند نہیں کر سکتے۔ موت کے آنے کے لاتعداد راستے اور دروازے ہیں۔ جب وہ دروازے کھلتے ہیں تو ان کے کواڑ چوں چوں کرتے ہیں۔ ان کی چوں چوں کی آواز دنیا کے حرص کی وجہ سے کان نہیں سنتے ہیں۔ جسم کے درد اور دشمنوں کے ظلم موت کے دروازوں کے کواڑوں کی چوں چوں ہے۔ ہر مرض کا بدن میں راستہ ہے۔ مرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ خدا نخواستہ بیٹا مر جائے تو پوتا رہ جائے۔ بادشاہ اور عارف کے کام میں فرق یہ ہے کہ اس نے فانی کا بدل فانی سوچا، یعنی بیٹے کا بدل پوتا۔ بادشاہ نے جو تدبیر کی وہ درست نہ تھی، چونکہ وہ خود ہی میں مبتلا تھا، اس لیے اس کی گفتگو مصیبت سے باہر نکلنے کی نہ تھی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔